السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا تو بتائیں پچھلی ایپیسوڈ آپ سب کو کیسی لگی، اور آج کی ایپیسوڈ تو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج آخرکار ہمارے ہیرو اور ہیروئن پہلی بار ایک دوسرے سے ملنے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان کی یہ پہلی ملاقات کیسی رہتی ہے اور کیا یہ ملاقات ان کی زندگی میں کوئی نیا موڑ لے کر آتی ہے۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ دل نے چن لیا تمہیں، قسط نمبر 4۔ جنت، تم نے چوہدری بالاد سے شادی پر رضامندی دے دی ہے؟ وہ آج بھی اپنی مخصوص جگہ پر تنہا بیٹھی تھی جب شازمہ ہامتی کامتی اس کے برابر آن بیٹھی تھی۔ جنت کی نظریں دور دراز کے سبزے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے شازمہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چوہدری بالاد پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوا رہا ہے، بہت خوش ہے وہ۔ کہتا ہے میں نے جنت کا غرور توڑ دیا ہے، اب وہ میری بیوی اور غلام بن کر رہے گی، اس کی ساری اکڑ ختم کر دوں گا۔ کہتا ہے جنت نے گاؤں والوں کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، میں اب ہر روز اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا۔ شازمہ تشویش کے عالم میں اسے وہ ساری باتیں بتا رہی تھی جن پر جنت پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ میری اتنی بڑی قیمت دی ہے اس نے ندیم خان کو، اپنی نام نہاد مردانگی کا ضم تو پورا کرے گا۔ جنت کی آواز میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اس کا نام نہاد باپ اسے بیاہ نہیں رہا تھا، بیچ رہا تھا، اور وہ اپنے حق کی خاطر کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ گاؤں کی باقی عورتوں کی طرح وہ بھی بالکل بے بس اور کمزور ہو گئی تھی۔ جنت، تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں بہت تکلیف دے گا، اب بھی وقت ہے، کچھ اور سوچ لو۔ تم تو اتنی لائق اور ذہین ہو، تمہارے دماغ میں اتنی ترکیبیں ہوتی ہیں، کچھ تو سوچو، کیا پتہ کوئی حل نکل آئے۔ شازمہ کو اپنی یہ دوست بہت عزیز تھی جس نے اپنے دوست ہونے کا فرض نبھاتے اپنی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دی تھی۔ ہاں، ذہین تو بہت ہے، اسی لیے تو اس دن چوہدری کے سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا۔ عقب سے سنائی دیتی مصباح کی آواز پر ان دونوں نے حیرانی سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں واجد چچا کی قید سے رہائی مل گئی؟ جنت خاموشی سے اپنی نگاہیں موڑ گئی تھی، جبکہ اس کی دائیں جانب بیٹھی شازمہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ چھپ کر آئی ہوں۔ جب سے جنت کے حوالے سے یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے، دل بہت اذیت میں تھا۔ ایک بار جنت سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ مصباح اس کے برابر میں آن بیٹھتی نم لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر جنت پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ اس کے یہاں آنے میں بھی اپنا ہی مطلب تھا، یہ دنیا آخر اتنی خود غرض کیوں ہے؟ جنت بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیسی معافی مصباح؟ میں نے صرف اپنی دوستی کا فرض نبھایا ہے، جو میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تم دونوں پلیز چلی جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے تم دونوں کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ جنت کو یہاں بھی ان دونوں کی فکر تھی۔ وہ ان کا کوئی بھی جواب سنے بغیر خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ وہ تنہا رہنا چاہتی تھی، اپنے ٹوٹے خوابوں کا غم منانا چاہتی تھی، اپنی بدبختی پر آنسو بہانا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ختم ہونے والی تھی۔ وہ کبھی بھی چوہدری بالاد جیسے انسان کے سپرد خود کو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس کی زندگی میں آگے یہی لکھا تھا تو اسے جینا ہی نہیں تھا۔ اس شادی سے انکار کر کے وہ اپنی ماں کے لیے مزید مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب اس نے تھک ہار کر ایک فیصلہ کیا تھا، اپنی زندگی ختم کر دینے کا فیصلہ، وہ پہاڑوں کی اونچی نیچی چوٹیاں طے کرتی اتنے آگے نکل آئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ اس کی ماں کے چہرے پر آتے سب رک گیا تھا۔ جنت کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اماں، آپ کی بیٹی دنیا کی تمام لڑکیوں سے بھی زیادہ کمزور نکلی، نہ آپ کے لیے لڑ پائی اور نہ اپنے لیے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ پہاڑی کے بالکل آخری کونے پر آن کھڑی ہوئی تھی،
نیچے گہری کھائی تھی جہاں دور دور تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہاں گرنے والے کا بچ پانا ناممکن تھا۔ جنت کی آنکھیں آنسوؤں سے بالکل دھندلائی ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھنے کے لیے جیسے ہی جھکی، اس کی نظر بالکل کنارے پر گرے سفید رومال پر پڑی تھی، جو بالکل صاف ستھرا فولڈ ہوا پڑا تھا، جیسے کچھ وقت پہلے ہی گرا ہو۔ یہ کس کا ہے؟ یہاں تو دور دور تک کوئی نہیں ہے، جنت اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی حیرت سے بولی تھی، جب اچانک اس کی نظر تھوڑا سا دور پڑی کسی چمکتی شے پر پڑی تھی۔ وہ وہاں رکھے ایک بڑے سے پتھر کو مضبوطی سے تھامے ذرا سی آگے ہو کر اس چمکتی شے کو اٹھا گئی تھی، جو انتہائی قیمتی رولیکس کی ریسٹ واچ تھی۔ کیا یہاں کوئی ہے؟ کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ جی، آپ نے مجھے یہاں کسی کی مدد کے لیے بھیجا ہے کیا؟ جنت خود سے ہی سوال کرتی کسی اور انسان کی فکر میں لمحے بھر کو بھول چکی تھی کہ وہ خود یہاں اپنی جان گنوانے آئی تھی۔ یا اللہ جی، پلیز یہ جو بھی انسان ہے، پلیز اس کی حفاظت کرنا، نہ جانے وہ کسی کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ جنت نے بے اختیار اس انجان انسان کے لیے دعا کی تھی، جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بلکہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں کوئی انسان تھا بھی یا نہیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کون ہے؟ میں کیسے مدد کروں گی اس کی؟ کوئی ہے یہاں پر؟ کیا تم میری آواز سن پا رہے ہو؟ جنت الجھن میں گرفتار ذرا سا آگے کو جھکتی آوازیں دینے لگی تھی، جب تیز ہوا چلنے پر اس کی نظر جھاڑیوں کے بیچ سے جھانکتے ہاتھ پر پڑی تھی۔ جنت پہلے تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹی تھی، پھر اس خیال کے آتے کہ یہ وہی انسان ہو سکتا ہے، وہ پتھر کا سہارا لیتے ذرا سی آگے ہوئی تھی اور اس شخص کے ہاتھ سے وہ جھاڑیاں ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ جھاڑیوں کے ہٹتے ہی اسے اوندھے منہ وہ شخص وہاں گرا نظر آیا تھا۔ اس کا خون آلود بازو دیکھ جنت کو لگا تھا شاید وہ مر چکا ہے۔ اس نے وہیں سے مزید آگے ہو کر اس کی نبض چیک کی تھی، جو ابھی بھی مدھم مدھم چل رہی تھی۔ جنت کے ہونٹوں پر مسکان آئی تھی، وہ شخص زندہ تھا۔ جنت کو اس کے پروردگار نے کسی کی زندگی بچانے کے لیے چنا تھا۔ اسے اپنے تھوڑی دیر پہلے اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے فیصلے پر بے انتہا شرمندگی ہوئی تھی، اور پروردگار کی اس حکمت پر بے پناہ پیار آیا تھا، جس نے اسے کسی اور کا وسیلہ بنا کر اس سے اتنا غلط فیصلہ کرنے سے روک دیا تھا۔ جنت کسی بھی حالت میں اس شخص کی جان بچانا چاہتی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ جنت نے جلدی سے اپنا دوپٹہ اتارا تھا، اسے اس بڑے سے پتھر کے ساتھ باندھتے وہ نیچے کی جانب کھسکی تھی۔ وہ پتھر آدھے سے زیادہ زمین میں گڑا ہوا تھا، وہ آرام سے اس کا سہارا لے سکتی تھی۔ جنت نے خود کو اچھی طرح سٹیبل کرتے اس شخص کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اپنی پوری قوت صرف کرنے کے باوجود وہ اس شخص کو اس کی جگہ سے ذرا سا بھی نہیں ہلا پائی تھی۔ اس نے ابھی تک اسے پوری طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ دوسری جانب مڑا ہوا تھا۔ اف خدایا، کتنا بھاری ہے یہ شخص! میں اکیلے تو اسے کھینچ نہیں پاؤں گی۔ جنت نے بہت بار کوشش کی تھی، مگر وہ شخص اپنی جگہ سے انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ جنت کو ایک دو بار شدید غصہ بھی آیا تھا، مگر وہ اس شخص کے لمبے چوڑے سراپے کو دیکھ اس کے وزن کا اندازہ لگاتی بے بسی سے واپس اوپر آ گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ کیسے اوپر لاؤں اس شخص کو؟ کہیں میرے اوپر لانے تک مرمرا نہ جائے۔ خون بھی اچھا خاصا بہہ چکا ہے اس کا۔ اللہ جی، پلیز تھوڑی سی مہلت دیجیے گا۔ جنت آسمان کی جانب دیکھتی ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ آسمان کو بادل پوری طرح سے ڈھک چکے تھے۔ دن کا ٹائم تھا، مگر بادلوں کی وجہ سے ڈھلتی شام کا گمان ہو رہا تھا۔ جنت سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، یہاں کس کو اپنی مدد کے لیے بلائے، جب اچانک اس کے دماغ میں ایک ہستی کا خیال گزرا تھا۔ دل شیر بابا۔ ہاں، دل شیر بابا کو کیسے بھول گئی میں، وہ ضرور مدد کریں گے میری۔
جنت کو اچانک سے دلشیر بابا کا خیال آیا تھا، جن کی جھونپڑی پہاڑ کی اس چوٹی سے ذرا سے فاصلے پر تھی۔ وہ یہیں رہتے تھے۔ جنت اپنے حالات سے تنگ آ کر اکثر ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ وہ جنت کو بالکل اپنی بیٹی مانتے تھے۔ جنت کو دلشیر بابا جیسا شفیق انسان اس دنیا کا مرد لگتا ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا شاید جنت سے انہیں خاص طور پر اس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جنت تیزی سے ان کی جھونپڑی کی جانب بھاگی تھی۔ دلشیر بابا دروازہ کھولیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے مجھے، جنت نے اجرت میں دروازہ بجاتے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دلشیر بابا دروازے پر تھے۔ وہ آج صبح ہی شہر سے لوٹے تھے، اس لیے گزشتہ دن یہاں کیا ہوا تھا انہیں اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی۔ جنت کے بتانے پر وہ جلدی سے اس کے ساتھ وہاں آئے تھے، جس کے بعد ان دونوں نے مل کر اپنی طاقت لگاتے بہت مشکل سے بقول جنت کے اس باڈی بلڈر جیسی جسامت کے مالک انسان کو اوپر کھینچا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جنت کی نگاہیں ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس کا چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، مگر پھر بھی اس کی وجاہت پر سے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ جنت بے اختیار اس کی خوبصورتی کو سراہے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ یہ شخص ان کے علاقے کا نہیں تھا، اس کے حلیے سے وہ شہر کا ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر وہ یہاں تک کیسے پہنچا تھا؟ ضرور اس کی کوئی دشمنی تھی۔ جنت کو جلد از جلد اس شخص کو یہاں سے لے جانا ہی ٹھیک لگا تھا۔ وہ اسے اوپر لائے ہی تھے جب ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ بیٹی تم اس کا دھیان رکھو، میں اس کی مرہم پٹی کا انتظام کرتا ہوں، اس کا خون بہت بہہ چکا ہے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ دلشیر بابا جنت کو ہدایت دیتے خود اپنی جھونپڑی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جنت بے دہانی میں اس شخص کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ آخر کون ہو سکتا ہے یہ؟ جنت کا تجسس کے مارے بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ابھی اٹھا کر پوچھ لے کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ آنکھیں کھولو، ہوش میں آؤ پلیز، کون ہو تم؟ جنت اس کا گال تھپ تھپاتی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بارش کی بوندیں اس شخص کے چہرے سے ٹکرائی تھیں، اس کے وجود میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ جنت دلشیر بابا کے جلدی آنے کی منتظر تھی۔ جب کچھ ہی دیر میں جنت کو اس شخص کی پلکوں میں جنبش سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے، شکر ہے یہ زندہ ہے، جنت پرجوش انداز میں بولی تھی۔ اس کی یہ آواز مقابل کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کا پورا وجود اذیت سے چور تھا، جبکہ جنت تو اس کو آنکھیں کھولتا دیکھ نہایت ہی خوشی کے عالم میں اس پر جھکی مسکرا رہی تھی۔ اذہان نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، خود پر جھکی اس لڑکی کو دیکھ وہ پل بھر کے لیے وہیں جم گیا تھا۔ کیا موت کے بعد بھی اس عورت نامی ذات نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا؟ اذہان مصطفیٰ افندی کے دماغ میں پہلا سوال یہی آیا تھا۔ تم پریشان مت ہو، تم زندہ ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہاری جان بچا لی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ جنت مسکراتے نرم لہجے میں اس کا چہرہ تھامے اس سے مخاطب تھی۔ وہ اسے بالکل ایک مریض کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی تھی، جسے حوصلہ دلا کر دلشیر بابا کے آنے سے پہلے اسے ہوش میں رکھنا تھا، مگر اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے موجود انسان کس قدر ٹیڑھی مٹی سے بنا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا، اس کی بات پر اس کی کلائی اپنی گرفت میں دبوچتا وہ اسے اپنے اوپر مزید جھکا لایا تھا۔ اس کی اچانک سرزد کی جانے والی اس حرکت پر جنت کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ حیرت زدہ سی کچھ بھی کیے بنا اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ گولی کھانے کے بعد بھی اس انسان میں اتنی طاقت تھی؟ تمہیں کس نے کہا تھا میری جان بچانے کو؟ مجھے اپنی زندگی میں کسی کا احسان نہیں چاہیے۔ پھر کیوں کیا یہ احسان؟ کون ہو تم؟ چلی جاؤ یہاں سے۔
وہ اس کا چہرہ اپنے سے بے پناہ قریب کیے آگ اگلتی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی گرم سانسوں کا لمس جنت کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ وہ ششدر سے اس ناشکرے انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی خاطر وہ اتنی دیر سے خوار ہو رہی تھی، اور یہ الٹی کھوپڑی کا مالک انسان جان بچ جانے پر خوش ہونے کے بجائے الٹا اسے باتیں سنا رہا تھا۔ جنت اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرتی پیچھے ہٹی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، وہ دونوں بھیگ رہے تھے۔ وہ اذہان کا سر بھی اپنی گود سے ہٹا گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی یہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا۔ دیکھو مسٹر، میں نہیں جانتی تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تمہیں اوپر کھینچنے کے بجائے نیچے دھکیل دیتی۔ وہ کام میرے لیے زیادہ آسان تھا۔ جنت اب کی بار اس کا ذرا سا بھی لحاظ رکھے اپنے ہاتھ جھاڑتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ اذہان ابھی بھی اسی طرح لیٹا اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار کوئی اس طرح اسے باتیں سنا رہا تھا، ورنہ آج تک اس نے کسی کو اتنی جرأت نہیں دی تھی۔ وہ خاموشی سے لیٹا اس لڑکی کی باتیں سن رہا تھا جو غصے میں بولتی لال ہو چکی تھی۔ میں بھی یہاں کھائی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دینے آئی تھی۔ جب میری نظر تم پر پڑی تو مجھے لگا میرے اللہ نے مجھے تمہارے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اسی لیے تمہاری مدد کی۔ میرا پروردگار تمہیں بچانے کی خاطر مجھے یہاں تک لے آیا، اور تمہارے لیے اپنی زندگی اتنی ارزاں ہے کہ اس گہری خطرناک کھائی اور بازو پر لگی گولی سے موجزانہ طور پر بچ جانے پر اس قدر ناشکراپن کر رہے ہو۔ لگتا ہے بہت ڈرپوک انسان ہو۔ اپنے دشمنوں اور زندگی کی مشکلات سے ڈر کر موت کو گلے لگانا زیادہ آسان لگا ہے تمہیں۔ میں بھی پہلے ایسے ہی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ شکر ہے مجھے اس نے حرام موت سے بچا لیا۔ میں نے تمہاری جان بچا کر اگر احسان کیا ہے تو تمہاری وجہ سے میری جان بھی بچی ہے۔ دونوں جانب سے حساب برابر ہو چکا ہے۔ اب ہم دونوں کا ایک دوسرے پر کوئی احسان نہیں ہے۔ جنت ایک ہی سانس میں بولتی اذہان مصطفیٰ افندی کی توجہ اپنی جانب مبذول کر گئی تھی۔ بھلا کوئی لڑکی ملاوٹ سے پاک اور اتنی صاف گوئی سے بھی بات کر سکتی تھی؟ گھٹنوں تک آتی بلیک کلر کے فراک میں دوپٹہ نماز کے سٹائل میں چہرے کے گرد لپیٹے، صاف ستھری دھلی دھلائی دودھیا رنگت اور زیادہ بولنے اور غصہ دکھانے پر گالوں میں گہرے ہوتے گھڑے، وہ معصومیت اور حسن کی مورتی اپنے حسن سے بے پرواہ اس شخص میں جینے کی امنگ بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر جینے کی کوئی وجہ ہی نہ ہو تو اذہان مصطفیٰ افندی دھیرے سے بولا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کا اپنے سامنے بولنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ تو وجہ تلاش کریں، دیکھنا وجہ ضرور ملے گی۔ کیا پتہ تمہیں یہ دوسری زندگی کسی کی مدد کرنے کے لیے دی گئی ہو۔ جنت اس پر اپنی باتوں کا اثر ہوتا دیکھ مسکرائی تھی، جس پر اس کے گالوں کے ڈمپلز پوری طرح سے واضح ہوئے تھے۔ اسی لمحے دلشیر بابا چھتری لیے وہاں پہنچے تھے۔ جنت، میں نے جھونپڑی میں مرہم پٹی تیار کر لی ہے، تم اب ہمت کر کے اسے وہاں تک لانے کی کوشش کرو۔ دلشیر بابا اس کا ہوش میں آنا نہیں دیکھ پائے تھے، کیونکہ اذہان نے اس لمحے آنکھیں موندی ہوئی تھیں۔ جی بابا، میں لاتی ہوں۔ جنت جلدی سے اس کے قریب آئی تھی۔ اٹھیں مسٹر، آپ بہت بھاری ہیں، آپ کو جھونپڑی تک خود ہی آنا ہوگا۔ میرے بازو پہلے ہی درد کر رہے ہیں آپ کو یہاں تک لانے پر۔ جنت اس کے قریب آتی منہ پسورتے بولی تھی۔ اذہان نے نگاہیں گھما کر اپنے قریب آن بیٹھی جنت کو دیکھا تھا، جس پر وہ گھبرا کر ایک دم سے پیچھے ہوئی تھی۔ اف خدایا، کتنا عجیب انسان ہے یہ، دیکھتا ایسے ہے جیسے سانسیں ہی نکال لے گا۔ جنت دل ہی دل میں منمنائی تھی۔ اذہان اتنی دیر میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے کافی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ ایک لڑکی کا سہارا لیتا۔
اس کی انا نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اپنی پوری ہمت مجتمع کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جنت کا بڑھا ہوا ہاتھ تھامنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ جنت اس شخص کا مغرور انداز دیکھ کر رہ گئی تھی جو دلشیر بابا کے پیچھے چلتا جھونپڑی میں داخل ہوا تھا۔ یہاں بیٹھو بیٹا، اپنے بازو کو زیادہ مت ہلانا، دلشیر بابا نے پرشفقت انداز میں اسے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ یہ بہت چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں بمشکل 2 چارپائیاں، ایک چھوٹا سا کپڑوں کا صندوق ایک جانب رکھا مٹی کا چولہا اور کچھ برتن موجود تھے۔ یہ جگہ اذہان مصطفیٰ افندی کے شایان شان بالکل بھی نہیں تھی، مگر وہ بس خاموشی سے ان لوگوں کا خلوص دیکھ رہا تھا جو اس اجنبی انسان کی بنا کسی غرض اور لالچ کے مدد کر رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس دنیا میں ایسے بے غرض لوگ بھی موجود تھے۔ شاید اس کے رب نے اسے ایسے لوگوں سے ہی ملوانے کے لیے دوسری زندگی بخشی تھی۔